ایک موچی کا قصہ۔ برگد کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک موچی اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا، پھر اسے جا کر کہیں اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی غریب تھا، دل کا بہت سادہ اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح کی روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ٹکڑا لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر چڑیوں کو ڈال دیا کرتا۔ چڑیاں درختوں کے آس پاس آ کر چوں چوں کرتے ہوئے روٹی کے وہ ٹکڑے کھاتے ہیں اور پھر اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر چڑیوں کو کھلا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے برگد کے نیچے آرام کیا کرتا تھا۔ نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر موچی کے پاس اپنا قیمتی جوتا مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ مسافر نے اسے کہا، کیوں میاں، تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر بات کیا ہے؟ موچی نے کہا، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کام کر سکتا ہوں اور صبر کی دولت تو میرے پاس ہے۔ پھر میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ چڑیا میری پڑوسی ہے، ان کا بھی حق ہے۔ میں پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے وہ تمام آیات ادب سے سنی اور کہا، ان آیات کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیجئے۔ تو مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیری ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کروائیں اور سلام کر کے چلا گیا۔ اس سے آج بہت خوشی تھی، اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس کو جب بھی وقت ملتا وہ آیات پڑھتا رہتا تھا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگتی تھیں کہ وہ ننھی منھی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا۔ چڑیا جب بھی چوں چوں کرتی وہ کہتا، واہ بھائی، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو گئی ہیں۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی کام بھی نہیں تھا، جوتے مرمت کروانے نہیں آئے۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا۔ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا، چڑیا بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ ہی اسے اپنی بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا، گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ سو گئے۔ اس عالم میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس سے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے کر آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا، ان بچوں کا کیا قصور؟ سامنے والے گھر جاؤ، آج دعوت ہے، باہر دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا پیسے مانگ کر لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیک بخت سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں، پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا، کہا، 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے بچوں سے آپ کا کھانا مانگنے آیا ہوں، کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں، میرے پاس جیسے پیسوں کا انتظام ہوگا آپ کو واپس کر دوں گا، بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیں، اگر آج بھی ان کو کھانے کو نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکتی ہوئی دیکھی تو سوچا کیوں نہ مانگ کر کھانا
کھا کر مزے اڑائے جائیں۔ بدبخت، محنت کر کے پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے، تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے، تم جیسے مفت خور پر اپنا پیسہ کیوں ضائع کروں؟ اب جا جا، بھوکا جا۔ وہ بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ اس نے نوکر کو آواز دی اور کہا، ارے اس کمینے موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں جو ان پر ضائع کر دوں۔ دو تین نوکر بھاگ کر آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکا کھا کر نیچے گر پڑا۔ نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی تو خون بہنے لگا۔ وہ جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے اندر بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر پہلے پیشانی صاف کی، پھر وضو کر کے نماز پڑھی، پھر دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جیسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیت پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا۔ اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پہ بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں، اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی مجھ پہ یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا ہے، اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، تم میرے ساتھ کام کرو، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی۔ موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا۔ سب نے مل کے کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیات جو ہر وقت پڑھتا رہتا تھا ایک بڑے سے پتھر پہ لکھوا کے مکان پر لگوا دیا، اور اس کے ہاں نوکر کام کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اس کو عزت سے بٹھاتا، اس کو کھانا دیتا۔ برگد کے درخت پر جو چڑیاں چوں چوں کرتی تھیں وہ ان کو بھولا نہیں تھا۔ وہ اب بھی انہیں بہت سارا دانہ ڈال کے آتا تھا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی۔ باہر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا۔ ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا تھا۔ نوکر اس کو دیکھ کر اندر لے آیا اور اسے کپڑے لا کے دیے اور باورچی خانے میں لے جا کر گرم گرم کھانا دیا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیت لکھی ہے ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا، اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر اسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، اس نے اس سے کچھ روپے مانگے، اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا، میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان ابھی تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، بیوی مر گئی ہے، بچے آوارہ ہو گئے ہیں، میں خود بیمار ہو گیا ہوں، گھر بھی بک گیا ہے، اپنا سر چھپانے کو نہ جگہ ہے اور نہ ہی کوئی آسرا۔ سچ کہتے ہیں جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔
اس نے کہا ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی پیسہ کیا ہے، آنی جانی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں۔ خیر اب تمہیں بہت سزا مل چکی ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔